بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز صدا بن کے، دعا بن کے جن جن سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، پہنچے گی۔ جو لوگ میرے ساتھ سن رہے ہیں، جو لوگ سنیں گے، ان سب کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا عاجزانہ سا سلام پہنچے، اس یقین کے ساتھ، اس مان کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ کہ جہاں پر آج کل کے دور میں رشتوں پر سے یقین اٹھتا چلا جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں موجود ہے ایک صدا سا رشتہ، ایک دعا سا رشتہ۔ بہت سے رشتے زیر دستک رہتے ہیں، ہم بار بار دستک دیتے ہیں، مگر وہ در اس دستک کی آواز کو، ہماری صدا کو اتنا پیار کرنے لگتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بار بار دستک دیں، کئی بار دستک دیں۔ اور کچھ ادائیں، صدائیں، انداز، رویے، اخلاقیات اس طرز و اس طور کے ہوتے ہیں کہ یہ خواہش سے بھی جاگنے لگتی ہے کہ نیکسٹ ٹائم کبھی بات نہ ہو، کبھی ذکر نہ چھڑے، کبھی آمنا سامنا نہ ہو۔ بس اس کی خواہش ہی یہاں تک ہے کہ اس کی جلد بازی میں اس کی ذات، اس کے رویے پوشیدہ ہیں۔ اور ایک دستک ایسی بھی ہے کہ جو بڑی تیزی میں آتی ہے، ٹھک 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 ٹھک، سنے نا۔ یہ دستک، یہ آواز، یہ صدا لے کے کوئی اور آتا ہے، مگر جس کے لیے لے کے آتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے۔ ہمیں یہ دستک اپنی والدہ ماجدہ میں بھی نظر آ سکتی ہے، کسی بہت پیار کرنے والے کے اندر بھی یہ صفت موجود ہو سکتی ہے۔ صرف یہاں تک نہیں، کچھ لوگ جب ایک خاص طرح کی، ایک خاص رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے، جو لوگ اپنے روحانی سلسلوں میں چل رہے ہیں، چل پڑے ہیں، چل چکے ہیں، اگر وہ کبھی محسوس کریں تو جن سے ان کی نسبت طے پا چکی ہے، وہاں سے بھی دعائیں اور صدائیں جب پہنچتی ہیں تو وہ اسی طرح سے آتی ہیں۔ آپ ان کے لیے، وہ آپ کے لیے، آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے، کوئی اور آپ دونوں کے لیے، پھر یہ سلسلہ چل نکلتا ہے۔ لیکن جو سب سے پہلی دستک ہے نا، جو آپ کی ہارٹ بیٹ کے ساتھ مسلسل، آپ کی پلس کے ساتھ، آپ کی سانسوں کے ساتھ جو مسلسل نوکنگ کرتی ہے، وہ حالت صبر سے شروع ہو کے جب شکر کے مقام تک پہنچ جاتی ہے، تب آپ کے رویے، آپ کے انداز، آپ کے خیالات، آپ کے تصورات بدل جاتے ہیں۔ نہ یقین کرنے کو دل کرتا ہے، نہ بے یقینی کے عالم میں جاتے ہیں۔ کبھی کبھی گلا شکوہ بھی زبان سے آ جاتا ہے کہ سن بھی رہا ہے کہ نہیں۔ کبھی کبھی ہم خود ساختہ رویے کو، اپنے ہی رویے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اپنا خود سے آئینہ بنتے ہوئے جب اپنی ذات کو دیکھتے ہیں تو عجیب سی بے چارگی بھی محسوس ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ میرے لیے ہی کیوں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے شاید اتنی دقت نہ ہوتی ہو جتنا کسی سامنے والے کو سمجھانے میں ہو۔ ہمارے آنسوؤں کی وقت یا اہمیت یا قدر جو سامنے والا جس کی وجہ سے یا جس کے لیے ہیں، جو وہ دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، جو دلوں کے حال بہت بہتر جانتا ہے، جو وہ جانتا ہے وہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ ہم تو بس اپنے آپ کو خود سے دھکا لگا رہے ہیں،
لے کے چلنا چاہتے ہیں اور لیے جا رہے ہیں۔ جب ہم بے شمار صبر سے حالت شکر کی طرف آتے ہیں تب ہم بالکل دنیا دار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ شکر گزار ہوتے ہیں کہ جو تسلیم کر لیتے ہیں کہ جب ہر حال میں تیری ذات پاک کا شکر ادا کرنا ہے، یہ سلسلہ مسلسل ہے، ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنا ہے، تو پھر اس دنیا داری میں جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں بھیجا ہے، کیوں نہ اس کی کھوج کو بھی نکل پڑیں، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ جہاں سے تیرے بھیجنے کے مقصد کی ابتدا ہو اور آخری سانس تک اس پہ قائم رہ سکیں۔ ہمیں بھی تو معلوم ہو سکے، ہم بھی تو سمجھ سکیں کہ تیری رضا میں راضی ہونا کسے کہتے ہیں۔ تیری رضا میں راضی ہونے کے بعد جو ہماری ذات نکھر کے، سنور کے، کھل کے سامنے آئے گی، تو شاید وہ بے شمار لوگ جو ہمیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے، تیری ذات پاک ان کو پابند کر دے گی کہ وہ ہمیں دیکھتے ہی ہم پر سلامتی بھیجیں۔ یہ وہ خوبصورت منظر ہے، یہ وہ خوبصورت مقام ہے کہ اس مقام کو سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں، کہ جن کو اللہ رب العزت وہ شعور عطا فرما دیتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے کہ جس کے بعد آپ کی ذات، آپ کا نام، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اس مالک حقیقی کے سپرد ہوتے ہوئے لوگوں کے لیے وجہ فیض بھی بن سکتا ہے، وجہ مرہم بھی بن سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا وجود باعث رحمت و برکت بھی بن جاتا ہے۔ بات تو صرف نیت کی ہے۔ جو آپ کو جس نگاہ سے دیکھے، جو آپ کو جس ادا سے دیکھے، جو آپ کے لیے اپنے اندر جو مقام بنا کے بیٹھتا ہے، اس کو وہ شخص کبھی بھی صاحب سند نہیں کر سکتا، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر مہریں بھی رب کی ہیں، رضا بھی رب کی ہے۔ جو دعا آپ کے لیے کی جا رہی ہے وہ اسی کے پاس جا رہی ہے، جو آپ کو مانگ رہے ہیں، جو آپ کو سوچ رہے ہیں، جو آپ کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو آپ کی بہتری مانگتے ہیں، جو اللہ رب العزت سے بارہا آپ کی خیر اس وجہ سے بھی مانگتے ہیں کہ آپ نے جس مقصد کو یا جس سوچ کو یا جس فکر کو اپنے اندر پال کے اپنے وجود، اپنی سوچ، اپنے فکر کو اللہ پاک کے سپرد کیا ہے، وہ مقصد کوئی عام مقصد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب آپ کو یقین کی کیفیت نصیب ہوتی ہے تو آپ کو صبر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا یقین کامل ہونا شروع ہوتا ہے، آپ میں صبر والا مادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کسی کی کہی باتوں کا آپ پر اس طرح سے اثر نہیں ہوتا، بلکہ آپ اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو اس کٹہرے میں لے کے آ جاتے ہیں جسے ضمیر کہتے ہیں، زندہ ضمیری کے ساتھ، کہ شاید کہنے والے نے صحیح کہا ہوگا، میرے مالک و خالق تو مجھے وہ آنکھ عطا کر دے کہ میں سب سے پہلے اپنی ذات کی اس مقام سے نفی کروں کہ جہاں سے لوگوں کو مجھ میں وہ مخصوص عیب نظر آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مجھ پر انگلی اٹھاتے ہیں، مجھے باتیں کرتے ہیں۔ میں پہلے وہاں سے اپنی ذات کی نفی کروں۔ یہ بڑا مشکل عمل ہے۔ پھر جب آپ اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو، اپنے انداز کو، اپنے الفاظ کو مختصر یا لامحدود انداز میں کبھی سوچنے بیٹھیں تو ایسی سوچ کہ فجر پر فجر آ جائے، عشاء پر عشاء آ جائے، اور محسوس یہی ہو کہ ابھی گفتگو شروع ہونی ہے یا ابھی تو شروع ہوئی ہے۔ یہ وہ درجے ہیں، یہ وہ درجات ہیں کہ جن کا تعلق آپ کی ذات سے جب جڑ جاتا ہے تو پھر لوگ آپ کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، اور آپ کی طلب اور تڑپ
ان کے ہونٹوں سے ان سوالات کا وجود دیکھنا چاہتی ہے کہ کوئی بات کہیں تو صحیح، یار آج کوئی الزام ہی لگا دو، کسی بھی اعتبار سے برا کہہ دو، مجھ پہ خاص مہربانی ہوگی اگر تم مجھے برا بھلا کہتے رہو، میری تذلیل کرتے رہو، میری توہین کرتے رہو۔ مجھے اپنی ذات کی نفی کی وہ تمام کنجیاں چاہیے کہ میں بالکل مٹی کے ساتھ مٹی ہو کے اس کی رضا کو تلاش کر سکوں۔ میں اپنی ذات کی فنا میں اس بقا کو دیکھ سکوں کہ جس کو پھر فنا نہیں ہے۔ میں اپنے شعور کو، اپنے ظاہری اور باطنی شعور کو ایک جگہ پر لا کے اپنے سامنے بٹھا لوں، پھر کہوں اب بتا تیری وسعتیں کتنی محدود ہیں، اور جس نے تجھے پیدا کیا وہ لامحدود ہے۔ تیری اکڑ کہاں گئی؟ یہ جو تجھے علم پہ ناز تھا، یہ جو تو بڑی حکمت کی باتیں کرتا تھا، بڑے بابوں کے ذکر کرتا تھا، حوالے دیتا تھا، اس طرح سے پڑھ لو میرے ساتھ اور اس طرح سے پڑھ لو میرے ساتھ کرتا تھا، یہ کیا تھا؟ تو نے ایک جسم کی طلب کے لیے، اپنی تڑپ کے لیے کن کن باتوں کا سہارا لیا؟ کیا کچھ بولتا رہا، کیسے کیسے بولتا رہا؟ کیا تو وہی تو نہیں، تیرا شمار ان میں سے تو نہیں ہو چکا کہیں کہ جو حق والوں کو بھی حق والا ہونے سے خوف زدہ کر دیں گے؟ لرز رہا ہوگا وہ شعور، وہ دل کہ جس کو اپنے عیب سامنے نظر آتے ہیں، جس کو اپنی حیوانیت والی ہرس میں جان بوجھ کر رحمانیت والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے وجہ پہ ظاہر کرتے ہیں۔ ہم کون لوگ ہیں؟ ہم کہاں سے ہیں؟ ہم کن کے لیے ہیں؟ ہمارے مقصد حیات کے جو معاملات تھے، وہ جن سے جڑے تھے، وہ کہاں پہ ہیں؟ ہم جس تار کو بار بار چھیڑ کے ظاہر کرتے ہیں کہ فلاں ویلے دی پڑھ لواں تے فلاں ویلے دی پڑھ لواں، ہن انج کر لواں ہن انج کر لواں، وہ باتیں کہاں گئیں؟ ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ جب آپ کسی کو یوز کرتے ہیں، ایک کھلونے کی طرح استعمال کرتے ہیں، تو اس کھلونے کی ایک ایکسپائری، اس ایکسپائری پہ آتے ہوئے جب اس کھلونے کو ٹوٹنا ہے، بکھرنا ہے، تو جو اس کا مین مینوفیکچرر ہے، جو اس نے اس کے باکس پہ لکھا ہے کہ اس کو استعمال کرنے والے بچے کی عمر 3 سے 7 سال ہونی چاہیے یا 13 سے، یہ تو وہ بچہ ہی نہیں ہے جس نے اس کھلونے کا بیڑا غرق اور کھانا خراب کر دیا۔ یہ تو وہ بچہ ہے یا خود ساختہ طور پہ بچہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر یا اس کے چہرے پر، ظاہر و باطن پر ایک عجیب سی مہر ہے۔ خوف آتا ہے ایسی نظروں سے، ایسے لفظوں سے کہ جو بظاہر اس وحدہ لا شریک کی صفات نام لیتے ہوئے وہ کھلواڑ کہ انسانیت کی تذلیل ہوتے ہوئے محسوس ہوتی ہے، یقین اٹھ جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں، تکلیف کا عالم بڑھ جاتا ہے، نہ سوچ سمجھتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ بتا سکتے۔ پھر ہم بھی اس کنارے پر یا اس کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، میرے مالک اب بتا، اب یقین کریں تو کس پہ کریں؟
ہیں ہمارے پاس کھیلتے ہوئے، بجاتے ہوئے، یہ مداری ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو تیری طلب میں، تیری تڑپ میں، تیری ذات تک اپنی لو کو، ہر بار ایک نیا مداری آ جاتا ہے، پھر اس کی ڈگڈگی۔ ابھی کتنے مداری آئیں گے؟ ابھی عجیب و غریب طرز کے نوسر باز آئیں گے، پتہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے جب جب اپنی طلب اور تڑپ کو نشر کرتے ہیں، ظاہری جامہ پہناتے ہیں، ہم اسی وقت شکار ہو جاتے ہیں۔ اندر اور باہر جب ایک ہو کے ہمارے چہرے پر عیاں ہوتا ہے تو ہم وہی بچہ بن جاتے ہیں کہ جو ماں کی پیٹ سے باہر آنے کے بعد دودھ کے لیے بلکتا ہے، روتا ہے۔ صاف پتہ چل جاتا، سردی لگے روتا ہے تو ٹھنڈ لگی ہے، گرمی سے روتا ہے تو گرمی لگی ہے، گیلا ہو اب اس کی کروٹ بدل دیں۔ صاف، خواہ شکاری پرندہ ہو یا شکاری جانور ہو، معصوم چھوٹے بچوں پر بہت آسانی سے حملہ کر دیتے ہیں۔ بس اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے، اپنی نفسیات کو اس طریقے سے سمیٹے رکھنا ہے کہ جب ہم حالت سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ میں ہوں، ہماری سسکیاں، ہچکیاں ہماری ترجمانی کرتے ہوئے اسی مال کے حقیقی تک پہنچ سکیں کہ جس کے پاس ہم نے لوٹ کے جانا ہے، اسی کے پاس دوا ہے، اسی کے پاس سب کچھ ہے، وہی بہتر جانتا ہے، وہی بہتر مانتا ہے، منواتا بھی ہے، سب کچھ اسی۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رہیں، خوشیوں میں رہیں، امن و سلام، سکون قلب پائیں۔ اللہ رب العزت آپ کے صبر سے شکر تک کی منزل کو قبول اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی شکاری سے